السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق علیہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگ ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں۔ پہلا وہ آدمی رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، پہلا ایسا آدمی جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال و زر سے نوازا اور اس نے اس مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں اور حق کی راہ میں خرچ کیا۔ دوسرا ایسا آدمی رجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بها ویعلمها، دوسرا ایسا آدمی جسے اللہ رب العالمین نے دانائی دی، حکمت کی تعلیم دی، اس کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی وہ لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ اسلام کے اندر حسد حرام ہے اور غبطہ جائز ہے۔ اس حدیث کے اندر حسد سے مراد غبطہ ہے، رشک ہے۔ حاسد کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ فلاں سے نعمت چھن جائے اور میرے اندر وہ نعمت چلی آئے یا میرے پاس وہ نعمت چلی آئے، لیکن غبطہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر وہ نعمت ہے تو انسان کی خواہش ہو کہ وہ نعمت ہمارے اندر آ جائے، لیکن اس کے چھننے کی خواہش نہ ہو، جلن کڑھن نہ ہو، تو یہ غبطہ اسلام کے اندر جائز ہے، یہ رشک جائز ہے۔ آج جو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم جلن اور کڑھن میں ہیں، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتے ہیں، ہم اسباب اختیار نہیں کرتے، جائز اسباب اختیار نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کی نعمتوں سے جلتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور بہت بڑی دینی کمی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جائز اسباب اختیار کریں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر دے، ہمارے اندر جو فقر و محتاجگی ہے اللہ رب العالمین اسے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، لوگوں کی ترقی سے نہیں جلنا چاہیے۔ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کس منزل تک پہنچ رہے ہیں، کس اونچائی تک جا رہے ہیں، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کہاں ہیں اس تعلق سے فکر مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر آگے جو حکمت کی تعلیم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حکمت سے مراد قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اگر ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم آ جائے تو ہم کسی کی ترقی سے نہیں چلیں گے۔ اگر ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم آ جائے تو ہم کسی کے آگے جانے سے نہیں جلیں گے، حسد ہمارے اندر نہیں آئے گا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو کسی کے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن تکلیف تب ہوگی جب ہم جاہلیت کے راستے کو اپنائیں گے یا جاہلیت اپنے اندر پیدا کریں گے، قرآن و حدیث کو اپنے پیچھے چھوڑ دیں گے، جو تعلیمات ہے ان سے ہم روگردانی کریں گے۔ اگر تعلیمات کو ہم اپنے سینے سے لگا لیں، اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا لیں تو ساری خرافات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔